السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میں ہوں آمنہ جنجوا. میں سے اس وقت موجود ہیں صدیق جان. سیاسی صورتحال پر بات کرنے کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی انٹرنل پولیٹکس پر بھی بات کریں گے. تھینک یو فار یور ٹائم سر. یہ بتائیے گا کہ سینٹ الیکشن کے پی کے ہو رہے ہیں اور ایک نئی کنٹروورسی کھڑی ہو گئی ہے پی ٹی آئی کے، خاص طور پر ٹکٹوں کی تقسیم کی بات کریں تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی اہم فیصلہ ہو اور پی ٹی آئی کے اندر کنٹروورسی نہ ہو؟ ایسا ہوتا نہیں ہے. ہم نے پہلے 9 مئی سے پہلے تو چلے پھر بھی حالات ٹھیک تھے. 9 مئی کے بعد سے جن لوگوں نے یہ پارٹی جوائن کی ہے اس کے بعد تو بالکل ہمیں بچگانہ ایٹیٹیوڈ نظر آ رہا ہے. ہر ایک کی یہی کوشش ہے کہ وہ 1.5 انچ کی مسجد بنا کر اس میں اپنی امامت جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے. تو یہ اس ایشو میں ایکچولی ہے کیا کہ یہ ٹکٹوں کی جو تقسیم ہے اس میں اصل لڑائی کیا ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف میں جو سب سے بڑا کرائسس ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیونکہ جیل میں ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت محدود ہو گئی ہے. پہلے یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ نا ہفتے میں ایک منگل کو ایک ملاقات ہوتی تھی اور فیملی کی بھی تسلی سے ملاقات ہوتی تھی، یعنی آدھا پونا گھنٹہ. اس کے بعد 5 وکلا بھی ان سے ملتے تھے، پھر جمعرات کو ان کے پولیٹیکل لیڈرز بھی ان سے ملتے تھے. پھر دوسرا یہ ہوتا تھا کہ یعنی اس ہفتے کے اندر 1 یا 2 عدالتی کیسز بھی ہوتے تھے اور ان عدالتی کیسز کے اندر کیا ہوتا تھا کہ بہت سے لیڈرز گئے ہوئے ہوتے تھے، خان صاحب سے بات ہوتی تھی. تو عمران خان کے ساتھ نا کمیونیکیشن بہت زیادہ تھی. اب عمران خان کے ساتھ کمیونیکیشن بالکل بند ہو گئی ہے. صرف ایک دن ملاقات ہوتی ہے 15 منٹ کے لیے بہنوں کی، اور دوسرا جن کو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ یہ مل لے تو ان کو ملنے دیا جاتا ہے. جو بھی اسٹیبلشمنٹ کو لگتا ہے کہ یار یہ بالکل انڈیپینڈنٹ بندہ ہے اس کو نہیں ملنے دیا جاتا. اب جو کنٹروورسی اس وقت کھڑی ہوئی ہے وہ یہ کھڑی ہوئی ہے کہ پہلے عمران خان صاحب کا یہ تھا کہ وہ جو ٹکٹیں دینا چاہتے تھے، سینٹ میں بھیجنا چاہتے تھے، وہ بھیجنا چاہتے تھے اظہر مشوانی کو، یعنی یہ جو نام سامنے آ رہے ہیں ان کے علاوہ اظہر مشوانی کو، عرفان سلیم کو، شفقت ایاز کو اور ایک آدھ اور خرم ذیشان کو، یعنی یہ وہ نام ہے. یہ وہ نام ہے جو گراس روٹ لیول کے عمران خان کے ورکرز ہیں، نظریاتی ورکرز ہیں، جنہوں نے خان کے لیے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے اپنی جانیں داؤں پہ لگائی ہیں، جنہوں نے بہت زیادہ کیا ہے عمران خان صاحب کے لیے. اب یہ ہوتا ہے کہ جب عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بھی محدود ہو گئی سارا چیز، تو اب وہ 3-4 لوگ جن کو ملنا چاہیے تھا ٹکٹ، جن کو سینٹ میں جانا چاہیے تھا، ان کے نام نکل گئے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ کنٹروورسی یہاں سے کریٹ ہو گئی کہ بہنوں نے آ کے کہا کہ پارٹی فیصلہ کرے گی. بیسٹ سیف صاحب آ کے کہتے ہیں کہ نہیں، عمران خان صاحب نے نام فائنل کر دیے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی کنٹروورسی ہو گئی ہے. دیکھیں، پی ٹی آئی کی پوری تحریک کو برباد کر کے رکھ دیا ہے پی ٹی آئی کے ایک سینٹ کے ٹکٹ نے، اور ہے وہ مرزا آفریدی کا. دیکھیں، مرزا آفریدی کے پاس اگر پیسہ ہے تو کیا یہ کرائٹیریا ہے تحریک انصاف کے اندر؟ آپ ٹھیک ہے، ہاں 2018 کی تحریک انصاف اور 2024 کی تحریک انصاف میں زمین آسمان کا فرق ہے. 2018 میں ان کو وننگ ہارسز چاہیے تھے، 2018 میں ان کو پیسے والے بندے چاہیے تھے، 2024 میں تو آپ کو 2025 میں تو نہیں چاہیے. 8 فروری 2024 کو ثابت ہو گیا کہ جس نے کمپین کے اوپر 1 روپے بھی نہیں لگایا وہ بھی جیت گیا. نہ آپ کو کروڑوں روپے لگانے پڑے ہیں، نہ آپ کو اربپتی ہونا ضروری تھا، نہ آپ کے لیے ٹرانسپورٹیشن ارینج کرنا ضروری تھی، نہ آپ کے لیے پیسہ، نہ کمپین، نہ کچھ بھی ضروری نہیں تھا. صرف یہ ضروری تھا کہ کس کے نام کے ساتھ عمران خان کا نام جڑا ہے، اور وہ سارے جیت گئے. تو تحریک انصاف جو ہے یہ بہت بڑا بلنڈر تحریک انصاف کی باہر لیڈرشپ کر رہی ہے کہ ایک مرزا آفریدی کے ٹکٹ کے لیے آپ نے پورے کے پورے مومنٹم کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، عمران خان کی رہائی کی تحریک کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. بھائی مرزا آفریدی کیوں آپ کی اتنی مجبوری ہے؟ بھائی اگر مرزا آفریدی، میں اس بات کو نہیں مانتا جو یہ لوگ کہتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں نے اس سارے میں پیسہ بہت لگایا. اچھا، اس نے پیسہ کیا اس لیے لگایا تھا کہ وہ سیٹ اس کو مل جائے؟ تو بھئی یہ پیسہ وہ نولی کو دے دیتا اور نولی سے سینٹر بن جاتا. بھئی پی ٹی آئی کو اوورسیز پاکستانی جتنا فنڈ کرتے ہیں، جتنا ڈونیشنز دیتے ہیں، تو اگر ان کو پیسہ چاہیے تھا، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا آفریدی صاحب نے مثال کے طور پہ 30 کروڑ روپے خرچ کیا، میں مثال دے رہا ہوں، مجھے نہیں پتا، یہ کچھ باتیں ادھر سنائی دیتی ہیں کہ بڑا پیسہ انہوں نے خرچ کیا ہے. آج یہ اناؤنس کریں 3 دن کے اندر اوورسیز پاکستانی 30 کروڑ روپے جمع کر کے ان کو واپس کر دیں گے. یہ جو ہے نا تحریک انصاف اپنی دشمن خود بنی ہوئی ہے. تحریک انصاف جو ہے نا وہ ہر بار تحریک شروع ہونے سے پہلے ایک ایسی کنٹروورسی ہوتی ہے کہ ساری کی سارا مومنٹم بھی برباد ہو جاتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا عمران خان کی رہائی کی تحریک کو نقصان پہنچا ہے. لیکن میری اطلاع یہی ہے کہ پارٹی کے سب لوگ، یعنی سب لوگ تو نہیں، 98% لوگ جو ہیں وہ مرزا آفریدی کو ٹکٹ دینے کے خلاف ہیں. صرف 2% جو ان کی لیڈرشپ لوگ ہیں وہ مرزا آفریدی کو ٹکٹ دینا چاہتے ہیں. تو اچھا، ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں، اگر یہ چلے جاتے عدالت میں، ہائی کورٹ میں، کہ عمران خان سے ہم نے سینٹ کے معاملے پہ ملاقات کرنی ہے، تو
تو یہ بات درست ہے کہ ہائی کورٹ سے کچھ نہیں ہونا تھا. اور یہ ان کے وہاں پہ جو وکلا ہے نا کوئٹہ میں, جسٹس جائی آفریدی صاحب وہاں بیٹھے ہیں, وہاں پہ اگر وکلا چلے جاتے ہیں نا ان کے کوئٹہ میں بھی لیڈرز اور وکلا موجود ہیں نا کہ سر ہم نے سینٹ کی ٹکٹوں کا فیصلہ کرنا ہے, عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں ہو رہی, ہماری پٹیشن سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے, آپ لگا نہیں رہے, آج کے آج فکس کر کے آرڈر دیں کہ ہماری ملاقات کرائی جائے. میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ اجازت مل جاتی, کیونکہ جائی آفریدی صاحب پہ دباؤ آ جاتا, ان پہ دباؤ یہ آ جاتا کہ بھائی ایک پارٹی جس کی میں نے پٹیشن پینڈنگ رکھی ہوئی ہے نہیں لگا رہا, اب ان کو ضرورت ہے عمران خان سے ملاقات کی, انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی, اس طرح سے ایفرٹ ہی نہیں کی. بھائی چلے منگل والی ملاقات میں کنفیوژن ہوگی, جمعرات کو تو ملاقات تھی نا, جمعرات کو آپ ملاقات کی ایفرٹ کر لیتے, جمعے کو آپ ایفرٹ کر لیتے, ایفرٹ ہی نہیں کی. وجہ یہی ہے. اور اب یہ جو ہے نا بلا مقابلہ والا, میرا یہ خیال ہے کہ بلا مقابلہ کے پیچھے چکر ہی ہے کہ جلدی جلدی بلا مقابلہ کروا لو, اس سے پہلے کہ پھر خان صاحب سے مطلب یہ نہ ہو کہ کوئی کوشش کر کے ملاقات نہ ہو جائے کسی طرح سے, پہلے چیپٹر کلوز ہو جائے. کیونکہ یہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ اگر بلا مقابلہ نہیں کرتے تو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بک جائیں گے اور ایک آدھ سیٹ سینٹ کی جو سیٹیں کم ہو جائے گی. اور بھائی سینٹ کی ایک سیٹ کم بھی ہو جائے گی تو کیا نقصان ہے آپ کو, اس وقت انہوں چینج تو ہونا نہیں ہے, اب تو فیصلے سڑکوں پر ہونے ہیں, اب تو اس حکومت کو ہی گھر جانا ہے, اب تو جب تک یہ حکومت اور نظام نہیں گرے گا تب تک کچھ بھی نہیں ہونا. تو پہلے یہ تھا کہ شاید مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو مل جائیں گی, جب ان کو مل جائیں گی شاید کسی موقع کے اوپر 8 فروری کی جو دھاندلی کے کیسز ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر ہوں, پی ٹی آئی کو کچھ سیٹیں مل جائیں اور پی ٹی آئی کے پاس اتنی سیٹیں آ جائیں کہ شاید پی ٹی آئی جو ہے وہ حکومت بنا لے. اب یہ چیپٹر کلوز ہو گئے ہیں اس تبدیلی کا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کی جو ہمشیرہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی فیصلہ کرے گی, خان صاحب نے کہا ہے, جبکہ بیرسٹر صاحب نے کہا کہ نام فائنل ہو گئے. اب ان دونوں میں جھوٹ کون بول رہا ہے؟ دیکھیں میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں کس پہ اعتبار کروں گا تو میں عمران خان کی بہنوں پہ اعتبار کروں گا. اور پھر وہ سمجھ بھی آتی ہے نا کہ پہلے بیرسٹر صاحب ملے, پھر بہنیں ملی, اور بہنوں نے آ کے یہ کہا کہ سینٹ کی ٹکٹوں کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ پارٹی کرے گی. تو میں تو عمران خان کی بہنوں کی بات کو جو ہے وہ امپورٹنس دوں گا, اور انہوں نے کہا کہ پارٹی فیصلہ کرے, اور پارٹی کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ جس کی قربانی ہے. اب آپ مجھے بتائیں نا کہ عرفان سلیم, خرم ذیشان, اظہر مشفانی, شفقت ایاز, ان سے زیادہ قربانی کس کی ہے جی؟ تو مشال یوسفزئی جو علی امین گنڈا پور جو خود اس کے خلاف تھے, تو وہ نام کہاں سے آیا؟ دیکھیں وہ بھی اب یہی کہا جا رہا ہے نا, وہ بھی سیف صاحب کے ذریعے شاید بات بہ رہی ہے کہ ثانیہ نشتر صاحبہ کی جگہ ان کا جو ہے وہ نام آیا. اچھا اب دیکھیں جہاں تک مشال یوسفزئی کی بات ہے نا, کیونکہ وہ ان فیمیل وکلا میں سے سب سے زیادہ ایفرٹ کر کے اندر جانا, چیزیں کرنا, شاید ایکٹیو, اور وہ ایک مشکل ٹائم تھا جب وہ کھڑی تھی, تو شاید اس حد تک ان کا کیا بھی دیا ہوگا, ٹھیک ہے, کیونکہ ثانیہ نشتر صاحبہ کے میرے خیال کافی ڈیوریشن تو ان کا ویسے ہی گزر چکا تھا ایز اے سینیٹر, ٹھیک ہے, کم ٹائم رہ گیا, اور وہ ایک اکنالج ان کو کرنے کے لیے کہ انہوں نے بڑی ایفرٹ کی, مطلب جیل کے اندر جو صورتحال تھی نا, جو چیزیں تھیں اس کی حد تک. لیکن وہ بھی بات وہی ہے کہ جب تک عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی تفصیلی ملاقات نہ ہوتی کسی کی, تو تب تک چیزیں کلیئر نہیں ہو سکتی. اچھا یہ بلا مقابلہ والی ڈیل آپ کو کیا لگتا ہے واقعی میں یہ اسی ڈر سے ہے کہ ہم کوئی سیٹ نہ ہار جائیں, یا کہیں ڈائریکشن آئی ہے کہیں اور سے؟ میرا خیال ہے کہ یہ بلا مقابلہ والا میں نے آپ کو عرض کیا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس لیے کہ جلدی جلدی یہ چیپٹر کلوز ہو اور مرزا آفریدی بن جائے, اس سے زیادہ مجھے نہیں لگتا. لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان جماعتوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, لیکن اپنی سیٹ اور اپنی حکومت بالکل ایسی ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ آپ کو الیکشن لڑنا چاہیے تھا, آپ کے 10 لوگ لوٹے بن جاتے نا, 10 لوگ غداری کر جاتے, ایک سینٹ کی سیٹ کم ہو جاتی, کوئی مسئلہ نہیں تھا. بھائی اس وقت آپ کو آپ کا ایک بات طے ہے کہ ان سینیٹرز کے ذریعے اور ان ایم این ایز کے ذریعے, ان ایم پی ایس کے ذریعے, کے پی کی حکومت کی بات نہیں کر رہا, باقیوں کے ذریعے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب مجھے یہ لگ رہا ہے, میں جس طرف چیزیں جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان کسی بھی وقت کے پی کے علاوہ دیگر اسمبلی سے مستعفی ہونے کا اعلان کر سکتے ہیں. یعنی 2 مجھے بڑے کارڈ نظر آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے جو آخری, ایک عمران خان قومی اسمبلی سے, پنجاب اسمبلی سے, سندھ اسمبلی سے, ان اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیں گے کہ استعفے دے دیں, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بیٹوں کا معاملہ, عمران خان کے بیٹوں کے حوالے سے کل میں سنا تھا, پتہ نہیں کسی نے ٹی وی چینل پہ بات بھی کی ہے, میرے پاس بھی اسی طرح کی اطلاع ہے کہ شاید عمران خان صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ پشاور ایئرپورٹ پہ اتریں اور ان کا بہت تاریخی استقبال کیا جائے, اور وہ وہاں پہ اتر کے شاید جو موومنٹ ہے اس کو لیڈ تو نہ کریں, وہ پاکستان میں موجود رہیں اور وہ کوشش کریں عمران خان صاحب سے جیل میں جا کے ملنے کی, ٹھیک ہے, وہ کوئی کسی مارچ چارج کو شاید لیڈ نہ کریں, لیکن ان کی پاکستان میں آمد کے موقع پہ جو مناظر ہوں گے, جو لوگ جتنے جائیں گے
پشاور ایئرپورٹ کے اوپر، وہ مناظر پاکستان میں پہلے کسی نے نہیں دیکھے ہوں گے، اور پھر ان کی پاکستان میں موجودگی کی وجہ سے نا ویسے اس تحریک کے اندر ایک جان پڑ جائے گی. اور تحریک کی کامیابی اب اسی صورت میں ہی ہے کہ عمران خان کی فیملی جو ہے، اور اگر ان کے بیٹوں نے لیڈ کیا اس کو، اس موومنٹ اس تحریک کو، جو کہ مجھے بہت مشکل نظر آ رہا ہے کیونکہ ان کی والدہ بہت کنسرنڈ ہے، جیسے کہ پاکستان سے بیانات ہیں، جمائمہ بہت کنسرنڈ ہے ان کے حوالے سے، ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے، لیکن اگر انہوں نے لیڈ کر لیا پھر تو آپ 1000% کنفرم یہ کر لیں کہ یہ حکومت نہیں رہے گی. بالکل حکومت پہ پریشر ہوگا کہ وہ تو یہاں کے نیشنل نہیں ہے. اچھا آپ نے جو بات کی ہے فیڈرل اور پنجاب اسمبلی سے بیک فٹ ہونے کی، تو یہ غلطی پی ٹی آئی پہلے بھی کر چکی ہے، اس کا بہت نقصان اٹھایا تھا. وہ یہ تھا کہ انہوں نے پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیاں توڑنی تھی، قومی اسمبلی سے مستعفی ہونے کا ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا تھا. اب بھی اگر وہ کے پی کے اسمبلی توڑتا ہے تو اس سے ان کو نقصان ہوگا. اور میرا نہیں خیال کہ عمران خان کے پی کے اسمبلی توڑیں گے. میرا خیال ہے کہ وہ قومی اسمبلی سے مستعفی ہو جائیں گے، پنجاب اسمبلی سے مستعفی ہو جائیں گے، کیونکہ یہ بات بہت زیادہ نظر آ رہی ہے کہ جو لوگ ایم این اے بن گئے ہیں، ایم پی اے بن گئے ہیں نا، اب وہ ریلیکس ہو گئے ہیں. اب ان کو یہ ڈر پڑا رہتا ہے کہ ہم نے کوئی بات کی تو ہم ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، جیسے جمشید دستی ہو گئے ہیں، جیسے عبداللطیف چترالی ہو گئے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان قومی اسمبلی سے اور پنجاب اسمبلی سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں. اچھا 5 اگست اور 90 دن کا پھر الٹیمیٹم، موٹیویشن تو وہ شیر افضل مربت کا جو جملہ ہے بڑھ گئی کارکنان کی، وہ تو ایسے ہو گیا، لیکن ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے کہ یہ لے کر چلیں گے؟ کوئی تیار بھی ہے یا ویسی حکومت کو ڈرا رہے ہیں؟ دیکھیں ایک تو نا جو 90 دن والی بات تھی، اس پہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میری اسیسمنٹ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا، اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہا ہے کہ آپ کے پاس 3 مہینے ہیں، یا تو آپ بات چیت کے ذریعے عمران خان کو کسی بات پہ لے آئیں، منوا لیں، نہیں تو 90 دن بعد یا تو عمران خان، یا تو مجھے وہ کرنا پڑے گا جس کے بعد آپ مجھے ہٹا دیں گے، ٹھیک ہے، یا اگر میں نے وہ نہ کیا تو عمران خان مجھے ہٹا دے گا، یا میں خود ہی مستعفی ہو جاؤں گا. میرا خیال ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دیا 90 دن والا. اس 90 دن والا جو ایک تھا یہ جو معاملہ تھا، یہ تحریک یا اس کا پی ٹی آئی کے انٹرنل معاملات سے میرا نہیں خیال کو تعلق ہے. دوسری جو 5 اگست کی بات ہے، اس کے بارے سے بڑی غلط ایک پرسیپشن ہے تحریک انصاف کے اندر، لوگوں کے اندر، کہ پتہ نہیں 5 اگست کو کوئی انقلاب برپا ہو جائے گا. گراؤنڈ پہ ایسی چیز نہیں ہے، ابھی تک موومنٹ اس سطح کی نہیں ہے. 5 اگست کا صرف یہ ہے، آئیڈیا تو یہی ہے کہ 10 12 15 لاکھ لوگ نکل ہیں کہ 2 سال ہو گئے عمران خان کو نہ قید کرتے ہوئے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ 5 اگست کے حوالے سے صرف یہ ہے کہ اس دن پوری دنیا کے اندر ایکٹیویٹیز ہوں، پورے پاکستان کے اندر ایکٹیویٹیز ہوں، ریلیز ہوں، فلیش پروٹیسٹ ہوں، مختلف طریقے سے وہ کریں. مطلب 5 اگست پورا دن رات تک ایسی ایکٹیویٹیز ہوں کہ ہر جگہ کے اوپر پورے پاکستان کے اندر، اوورسیز پاکستانیوں کے اندر، فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹا، واٹس ایپ، ہر گھر، ہر جگہ، ہر پلیٹ فارم کے اوپر یہ بات ہو رہی ہو کہ عمران خان کو نہ قید کرتے ہوئے 2 سال ہو گئے. 5 اگست کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس دن اتنی ایکٹیویٹیز ہوں کہ ہر پاکستانی کے اندر یہ بات ہو کہ یار اس کو 2 سال ہو گئے، اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، اس کو ایک بڑا ایونٹ بنایا جائے 5 اگست کو. لیکن اس کا میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ 5 اگست کو اتنے لوگ نکل آئیں گے کہ کوئی انقلاب برپا ہو جائے گا، کیونکہ گراؤنڈ پہ ایسی کوئی صورت حال پنجاب میں آپ کی تیاری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اوور آل بھی نہیں. تو ہاں یہ ضرور ہے کہ 5 اگست کو وہ اتنی ایکٹیویٹیز جنریٹ کر لیں گے اور اس مومنٹم کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے کہ جس کے نتیجے میں شاید اس حکومت کو وہ اتنا کمزور کر دیں گے حکومت گر جائے. اچھا فواد چودھری جو ہے وہ اکثر اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور موجودہ قیادت جو ہے پی ٹی آئی کی اس پہ تنقید کرتی ہیں. ابھی کچھ دن پہلے میں نے دیکھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ پرانے دوستوں کو چاہیے کہ اب آگے آئیں، کیونکہ 9 مئی کے بعد آنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے پارٹی کو نقصان پہنچایا ہے. ابھی عالیہ حمزہ، شیخ وقاص اور سلمان اکرم راجہ کی جو لڑائی ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو مجھے لگ رہا ہے فواد چودھری ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب عمران خان کی بہنیں جاتی ہیں ان سے ملنے کے لیے، ان کو بتاتی تو ہوں گی کہ بائی پارٹی میں کیا ہو رہا ہے، تو عمران خان کیوں نہیں پرانے لوگوں کو واپس یاد کرے؟ دیکھیں بات یہ کہ عمران خان صاحب ابھی کسی بھی پرانے بندے کو نہیں لیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب جیل سے اگر کسی کو بھی واپس لینے کا فیصلہ کریں گے تو باہر بہت رولا پڑ جائے گا. باقی اگر فواد چودھری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو باہر لیڈرشپ ہے وہ اس طرح سے نہیں کر رہی تو وہ پرانے لوگوں کو لے نا، تو پھر اپنا کردار ادا کریں عمران خان کی رہائی کے لیے. بھائی اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ لیڈرشپ ہے یہ ٹھیک ان حکمت عملی نہیں ہے، تو فواد چودھری صاحب وہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ میں پی ٹی آئی میں ہوں، وہ یہ تو نہیں کہتے میں پی ٹی آئی میں نہیں ہوں، تو وہ اپنی کو لائے عمل دیکھ کے اور ایکٹیو ہو جائے، سڑکوں پہ آ جائے فواد چودھری صاحب، لوگوں کے ساتھ نکلیں گے. اچھا ایک خبر چلی تھی کہ نواز شریف جو ہے عمران خان سے اڈیالہ میں ملاقات کرنے جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی تردید چل گئی، تو کیا اس میں کوئی حقیقت تھی؟ میاں صاحب جو ہے نا وہ اب میاں صاحب کے لوگ نا ایسی خبریں عجیب و غریب صحافیوں کو دے دیتے ہیں اور پھر خود ہی ان کو اسے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز تھی کہ میاں صاحب، نہ تو میاں صاحب اس طرح اتنے ریلیونٹ ہیں پاکستان کی سیاست میں، اور نہ ہی وہ انڈیپینڈنٹلی کوئی فیصلے کر سکتے ہیں، اور نہ ہی عمران خان ان کو ملتے. تو میرا خیال ہے یہ ایم ہی بس کسی نے
اپنی جو ہے نا وہ میاں صاحب کو تھوڑا سا خبروں میں 24 گھنٹے کی آپ نے کوئی ریلیونٹ بنا دیا؟ عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ آنے والے وقت میں متحرک ہونے والے ہیں، دوبارہ سے سامنے آئیں گے. یہ بات نا ہم کوئی 50 بار سن چکے ہیں. 2 خبریں اگر آپ کبھی ریسرچ کریں نا، 2 خبریں، ایک یہ کہ میاں صاحب کا ایکٹیو ہونے کا فیصلہ، ایک یہ، اور ایک یہ کہ زرداری صاحب نے لاہور میں ڈیرے ڈال لی ہے. ٹھیک ہے، آپ کی تو بیٹ بھی ہے پیپلز پارٹی، آصف علی زرداری نے ڈیرے ڈال لیا اور بڑے نام شامل ہونے والے ہیں اور فلانے کو ٹاسک دی. یہ پکی خبریں ہیں، پچھلے 3 سال سے کئی بار یہ چل چکی ہیں. 8 فروری کے بعد میاں صاحب والی بات، اب مجھے بتائیں نا، وہ بلوچستان والا آیا تھا کہ بلوچستان والے سارے گئے کہ میاں صاحب نے کہا کہ میاں صاحب کا کردار ادا کریں. میاں صاحب نے کہا ہاں میں اپنا کردار ادا کروں گا. پھر کیا ہوا؟ یہ کردار تھا. دیکھیے میاں صاحب کے ہاتھ اس وقت نا، میاں صاحب نے جب یہ ڈیل کی تھی نا کہ میری بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنا دیں، میرے بھائی کو وزیر اعظم بنا دیں، تو انہوں نے یہ چیزیں ساری بالرضا انہوں نے سائن کیے تھے کہ میں بالکل پیچھے ہٹ کے بیٹھوں گا. اور اس وقت نہ تو ان کی بیٹی ان سے کوئی مشاورت کرتی ہے، نہ ان کے بھائی ان سے کوئی مشاورت کرتے ہیں. کے پی کے حالات دیکھیں تو لگ رہا ہے کہ کے پی ترقی کرنے کے بجائے جو وہ پیچھے جا رہا ہے. پتھر کے زمانے میں میگا اسکینڈلز آ رہے ہیں. وہ نعرہ جو پی ٹی آئی کی جانب سے لگایا جا تھا کرپشن سے پاک پاکستان بنائیں گے یا مدینہ کی ریاست بنائیں گے، جب بھی کوئی ایسی چیز دیکھیں، سینٹ کے الیکشن دیکھیں، تب بھی ہمیشہ ہمیں کے پی میں زیادہ وہاں پر یہ پیسہ چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور ابھی کرپشن کے اسکینڈل دیکھیں تو بہت بڑے بڑے، جہاں پر ہم کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف کرپٹ ہے، زرداری کرپٹ ہے، نواز شریف کرپٹ ہیں، وہاں پر پھر پی ٹی آئی کے اس سے بھی بڑے نام سامنے آ رہے ہیں. تو وہ کہاں گیا دعویٰ جہاں پہ آپ 15 سال لگا رہے ہیں اور وہاں پر آپ کرپشن پاک نہیں بنا سکے اور کوئی اس طرح سے جدید سہولیات بھی نہیں دے پائے. جدید کیا، آپ انٹرنل کے پی میں بیٹھ کے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ ہم سے تو میرے خیال میں انٹیریئر سنگھ جو ہے بہتر ہوگا. دیکھیں 2 اسکینڈل ان کے سامنے آئے ہیں. ایک وہ کوہستان والا، وہ صوبائی معاملہ ہی نہیں ہے، وہ وفاقی معاملہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور کوئی اسکینڈل چل رہا تھا. اس کے علاوہ تیسرا اسکینڈل میں نے تو نہیں سنا کوئی کے پی کے گورنمنٹ کا میں نے کوئی اسکینڈل سنا ہو. ہاں کوئی ہے تو ہائی لائٹ کرنا چاہیے اور اس پہ بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کے پی کے میں تیسری ٹرم میں ہر بار لوگوں کے ووٹ میں اضافہ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کو. ٹھیک ہے. اب یہاں سے اسلام آباد میں بیٹھ کے ہم تو فیصلہ نہیں کریں گے نا کہ کے پی کے میں کیا مطلب کے پی کے پتھر کے دور میں چلا گیا. وہ تو پنجاب میں بھی اضافہ ہوا ہے، لیکن دیکھیں بزدار نے کچھ نہیں کیا. میں بتاتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب کے پی کے اندر اگر کے پی کے لوگ ان کو ووٹ دے رہے ہیں تو کچھ تو وہ دیکھ کے ووٹ دے رہے ہیں نا، کچھ تو ایسی چیز ہوگی جو جس کی وجہ سے ووٹ دے رہے ہیں. جو آپ نے بات کی پنجاب کی، پنجاب دیکھیں اگر آپ مریم نواز کا کمپیریزن کریں نا عثمان بزدار سے، عثمان بزدار مریم نواز سے بہت بہتر تھے. ٹھیک ہے. ہیلتھ کارڈ تھا، احساس پروگرام تھا، اور چیزیں تھیں. آپ کمپیریزن کر کے دیکھ لیں. مریم نواز صاحبہ کے صرف یہ ششکے ہیں نا، ہر جگہ اپنی تصویر لگا دو، ہر جگہ جو ہے نا وہ یہ ڈرامے، یہ ٹک ٹاک، یہ ویڈیوز، یہ چیزیں، مطلب یہ سارے ڈرامے. ورنہ جو مین بات ہے، جو سب سے زیادہ پنجاب کے لوگوں کو ہیلتھ کارڈ کی سہولت تھی. ٹھیک ہے. احساس پروگرام، یہ چیزیں. تو پاکستان کے لوگ جو ہیں یا ووٹر جو ہے وہ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں. کے پی کے میں انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں. پنجاب کے لوگوں نے پی ٹی آئی کو پچھلے دور سے زیادہ جو ہے وہ ووٹ دیے. اور باقی جہاں تک بات ہے کے پی کے میں یہ سینٹ میں پیسے چلیں گے، یہ ہر جگہ چلتے ہیں. اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں، جو ہمارے رکن اسمبلی ہیں، وہ بکتے ہیں. یہ پورے پاکستان میں ایسی ہے. اور اگر آپ اسکینڈلس کی بات کریں تو جو اسکینڈلس اس حکومت کے، وفاقی حکومت کے ہیں، جو گندم ان کا اسکینڈل ہے، جو چینی ان کا اسکینڈل ہے، جو ابھی اونے پونے داموں یہ بیچ رہے ہیں، اثاثے بیچ رہے ہیں پی آئی اور دیگر، وہ چیزیں آپ دیکھ لیں. پھر کسانوں کو جو انہوں نے تباہ کیا ہے، جو ریل اسٹیٹ کو انہوں نے، کنسٹرکشن کو تباہ کیا ہے، جو انڈسٹریز کو انہوں نے تباہ کیا ہے، جو غربت میں جو انہوں نے پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پاکستان غربت میں اور بے روزگاری میں، انسرٹینٹی میں، برین ڈرین میں. تو یہ چیزیں، تو یہ سارے اسکینڈلس ان کے. اچھا صدیق جان یہ بتائیے گا کہ 2018 کے صدیق جان اور اب ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں کافی ڈفرینٹ نظر آ رہے ہیں اس کے تھاٹس. 2018 میں صدیق جان کو اسٹیبلشمنٹ ٹھیک لگ رہی تھی، عدلیہ ٹھیک لگ رہی تھی اور ادارے جو ہیں وہ ٹھیک کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے. لیکن اچانک کیا ہوا کہ اب صدیق جان کو عدلیہ میں بھی کیڑے نظر آ رہے ہیں، صدیق جان کو ادارے بھی ٹھیک نظر نہیں آ رہے، صدیق جان کو اسٹیبلشمنٹ ہم کھلا تنقید کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ایک تو صدیق جان کی آنکھوں کا آپریشن ہو گیا. صدیق جان کی آنکھوں کا آپریشن ہوا، پہلے انہیں دکھائی نہیں دیتا تھا، دکھائی دے رہا ہے. دوسرا میں خود یہ کہتا ہوں کہ وہ ہمارا زمانہ جہلیت تھا. خاص طور پہ باقی تو چیزیں چلیں ہو جاتی ہیں، لیکن میں بہت اس پہ شرمسار ہوں کہ جو میں بلوچ لاپتہ افراد کے حوالے سے جسٹیفائی کرتا ہوتا تھا کہ کچھ تو انہوں نے ایسا کیا ہوگا نا کہ اٹھائے گئے ہیں. تو اس پہ ہم کئی بار معافی بھی مانگ چکے ہیں. تو ہمارا زمانہ جہلیت تھا. ہم اس وقت ہمارا اس بات پر ایمان تھا کہ ہمارے ادارے جو بھی کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. اور اگر کسی کو بلوچستان اور کے پی کے سے اٹھا رہے ہیں تو کچھ تو انہوں نے بھی کیا ہوگا تو اٹھائے جا رہے ہیں نا، ورنہ پنجاب سے کیوں نہیں اٹھایا جاتا. تو اب تو ہمیں سمجھ لگ گئی کہ کیوں لوگ اٹھائے جا رہے تھے بلوچستان سے اور کے پی کے سے.
تو جب آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو تو آپ کو اس کو ایڈمٹ کرنا چاہیے اور اپنی غلطیوں پہ معافی مانگنی چاہیے اور آئندہ کے لیے توبہ طیب ہونا چاہیے کہ آئندہ وہ غلطیاں ہم نہیں کریں گے. اور بہت سے صحافی اس وقت جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہم ان کے ساتھ اس طرح سے نہیں کھڑے ہوئے, اس پہ بھی ہم شرمندہ ہیں. تو اب آپ ایک چیز دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے کے پی کے میں, اگر ہمارا یہ ہوتا نا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں جو ہو وہ ٹھیک ہے اور نون لیگ کے دور میں جو وہ غلط ہے, تو پھر ہم جو کے پی کے اندر اب جب بھی کوئی جبری گمشدگی کا واقعہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم آئندہ بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تو آنی ہے وفاق میں, یہ جو مرضی کر لیں کیونکہ عوام پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. تو جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ جائے گی تو پھر آپ دیکھ لیں گی کہ 2018 والا صدیق جان واپس نہیں آئے گا, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آپ ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑے نہیں. میں مطلب جمہوری معاملات کے اوپر اور خاص طور پہ انسانی حقوق کی پامالیوں کے اوپر, جبری گمشدگیوں پر, عدالتی ناانصافیوں پر, یہ تو وہ چیزیں ہیں جس پہ ہمیں اس وقت بھی یہی سٹانس لینا چاہیے تھا جو آپ اس وقت ہمارے ہیں, اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہی ہوگا. لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ مراد سعید کا نام اچانک سے سامنے آتا ہے سینٹ کے الیکشن میں, اور مراد سعید کافی عرصے سے رپوش ہیں, ان کو کیسز کا سامنا ہے, تو پی ٹی آئی کا ان کو ٹکٹ دینا کیا دوبارہ سے کسی ادارے کو میسج ہے یا پھر معاملات طے ہوئے ہیں؟ ادارے کو میسج ہے یہ نہیں ہے, ان کی جو عمران خان کے ساتھ کمٹمنٹ ہے, وفا ہے, اس کو ایڈمٹ کیا گیا ہے, اس کو تسلیم کیا گیا ہے, انکریج کیا گیا ہے, اور اس کو مطلب ان کو ایک ٹکٹ دے کے اور پہلے نمبر پہ ان کا نام رکھ کے اور بتایا گیا کہ جو بھی مراد سعید کی طرح عمران خان سے وفا کرے گا تو اس کا نام لسٹ میں پہلے نمبر پر ہی ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ ان کی وفا کو اکنالج کیا گیا ہے کہ بالکل آپ نے وفا کیا اور اس لیے آپ کا نام پہلے نمبر کے اوپر ہے. بلاول صاحب بڑی کوششیں کر رہے ہیں تو وہ گڈ بک میں آ چکے ہیں, نظر آ رہے ہیں اگلے 5 سال میں؟ دیکھیں اگر آپ مریم ورسز بلاول بات کریں تو مریم بلاول سے بہت آگے. وہ جو آسان راستہ ہے نا اس میں مریم اتنی آگے چلی گئی ہے کہ بلاول مشکل ہے. بلاول مریم نے بھی تو انٹرنیشنلی پروو کیا اپنے آپ کو. وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو ایک ظاہر ہے یہاں پہ 40-50 صحافیوں سے ٹویٹس کروا کے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے انٹرنیشنلی اپنے آپ کو بڑا زبردست اس نے وہ ثابت کر دیا ہے. بلاول کا ذرا آپ ذرا اس پہ آپ کا تو یہ سبجیکٹ بھی ہے کلائمیٹ چینج, ذرا اگلے آپ نے انٹرویو میں مجھے ریسرچ کر کے اور چیک کر کے بتانا ہے کہ جو جنوری 2023 میں جو ڈونرز کانفرنس ہوئی تھی جس میں 9-10 ارب ڈالر کی بتایا گیا تھا کمٹمنٹس ہوئی ہیں, اور بتایا گیا تھا کروڑ روپے کے تو یہاں پہ اشتہار چل گئے تھے, اور کوئی 80-90 صحافی نے ٹویٹ کر دیا تھا کہ بلاول نے تو کمال کر دیا. تو ذرا اگلی بار ذرا آپ نے مجھے انٹرویو میں بتانا ہے, شروع یہی سے کریں گے کہ 9-10 ارب ڈالر میں سے کتنے پیسے پاکستان ہیں اور کہاں کہاں خرچ ہوئے. بالکل, یہ تھا آج ہم نے صدیق جان سے کچھ تلخ سوالات بھی کیے, سب کے جوابات انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے دیے ہیں اور اپنی غلطیاں بھی مانی ہیں اور توبہ بھی کی ہے. مزید بھی کوشش کریں گے ان کے ساتھ ایک نشست اور کریں اور مزید جو میرے سوالات رہ گئے ہیں وہ ان سے جو وہ مزید اس پہ جواب لوں, کیونکہ وی لاگ ہے, اس میں ٹائم کم ہے, زیادہ لینتھی ہو گیا تھا. اگلے وی لاگ تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.